حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر فرمایا ہے، اور ان میں سے آج 4-5 مقامات آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین مبارکہ میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 5 میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ میں انسانوں میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں اور مسافروں کے حقوق کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کا رکھا ہے۔ پارہ نمبر 8 میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں یا وہ باتیں بتاتا ہوں اور وہ چیزیں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے حرام کر دی۔ ان میں سے پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات اور خاص صفات میں شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ پہلی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور نیک سلوک، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بد اخلاقی، بد زبانی، لڑائی جھگڑا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، یہ حرام قرار دیا ہے۔ اب اس آیت میں دیگر محرمات کا بھی ذکر ہے کہ اپنی اولادوں کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو، بے حیائی ظاہری ہو یا چھپی ہوئی اس کے قریب نہ جاؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ اس کو کھانے کی نیت سے۔ ناپ تول میں انصاف رکھو اور عدل کرو، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان تمام چیزوں کا حکم دیا اور ان کی ضد کو حرام قرار دیا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں یتیم کا بھی ذکر ہے اور انسانی جانوں کے حقوق کا ذکر ہے، لیکن اللہ کے بعد سب سے مقدم ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ تمہارے اچھے برتاؤ کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے والدین ہیں۔ تو سورۃ النساء میں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق اللہ نے ذکر کیا، اور پارہ نمبر 8 کے رکوع نمبر 6 میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد
ماں باپ کا حق باقی تمام مخلوقات سے پہلے ذکر کیا۔ اسی طرح پارہ نمبر 15 میں سورۃ الاسراء ہے، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت ہے، جو کہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے اس کے بعد دوسرا اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں ہی بوڑھے ہو جائیں، کیا وہ محتاج بھی ہیں آپ کی خدمت کے، مزاج میں چڑچڑا پن بھی ہوگا، لہٰذا اس کیفیت میں کہ جب وہ بڑھاپے میں دونوں چلے جائیں یا کوئی ایک، تو اللہ تعالیٰ کے کچھ حکم ہیں جو ہم پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ فلا تقل لہما اف، فرمایا ماں باپ دونوں کو اف بھی نہ کہو، یعنی ایسی بات یا ایسا کام جو ذہنی یا روحانی طور پر ان کو تکلیف دینے کا سبب بن جائے، وہ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے ان کو روحانی تکلیف ہوگی یا ذہنی اذیت ہوگی، اور یہ بھی ایک درجے کی گستاخی ہے۔ اور اف بھی نہ کہو، اف انسان کب کہتا ہے؟ جب اس کے اندر دل پریشان ہے، سینے میں گھٹن ہے، دل گھبرا رہا ہے، اس کے اندر کوئی اس کو تکلیف ہے، اور اس وقت وہ اپنے اس غم کو نکالنے کے لیے یا اس تکلیف کو ہلکا کرنے کے لیے، دل کی گھبراہٹ سے نکلنے کے لیے اپنے دونوں ہونٹوں سے جو پھونک نکالتا ہے، اس کے لیے لفظ اف استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً وہ کہہ رہے اف، اس طرح اس نے کیا، اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس کا دل پریشان ہے، دل گھبرا رہا ہے، سینے میں گھٹن ہے، تو اس وقت وہ یہ لفظ جو پھونک دونوں ہونٹوں سے نکل رہی ہے، سانس نکال رہا ہے تکلیف کی حالت میں، اس کو اف سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اب ان کا حوصلہ بھی اور صبر بھی وہ نہیں رہا، برداشت بھی وہ نہیں ہے، لہٰذا اگر تمہارے اندر بھی تمہیں کوئی تکلیف ہے تو یہ اف کا اظہار ان کے سامنے نہیں کرنا۔ حالانکہ آپ والدین سے بات نہیں کر رہے، نہ ان کو جھڑک رہے ہیں، نہ غصے ہو رہے ہیں، نہ بے ادبی کر رہے ہیں، لیکن آپ کی اس اندر کی تکلیف کا اظہار جو آپ نے ان کے سامنے کیا، اس سے ان کو تکلیف ہوگی، درد ہوگا، پریشانی لائق ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کس قدر فصاحت و بلاغت کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان کیے، اور یہ چیزیں اس کو اللہ کا کلام ظاہر کرتی ہیں، کیونکہ انسان اتنی زیادہ فصاحت کے ساتھ ممکن نہیں کہ اپنے کلام میں احاطہ کر سکے۔ تو اب جب اپنی ذاتی تکلیف پر بوڑھے ماں باپ کے سامنے بھی آپ کو اس تکلیف کے اظہار کی کسی شکل سے بھی روک دیا گیا ہے، تو ڈائریکٹ ایسی باتیں کرنا یا ایسے کام جن سے ان کو تکلیف ہو رہی ہو، یہ کیسے جائز ہوگا؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں اس آیت کریمہ سے بڑھ کر کوئی انسان اپنی تقریر یا تحریر میں ماں باپ کی عظمت اور ادب کو اور ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کر سکے۔ اس سے آگے کوئی پیرایا ہے ہی نہیں بلاغت کا کہ جس میں اس سے اچھے پیرائے میں کوئی بیان کر سکے۔
ولا تنہرہما، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کو جھڑکنا نہیں، کیونکہ ان کے مزاج میں چڑچڑا پن ہے اور ممکن ہے کہ وہ کچھ غلط باتیں بھی کریں، لڑائی جھگڑا کریں، ان سے برداشت نہیں ہوگی، بڑھاپا طاری ہو گئے، اور بڑھاپا خود ایک بہت بڑا مرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ان سے ادب سے بات کرنی ہے، احترام مد نظر رکھنا ہے، اور تو نے ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں اور ان سے جھڑک کر بات نہیں کرنی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں لہٰذا اب ان کے ساتھ بات پورے احترام اور وقار کے ساتھ کرنی ہے کہ ان کا احترام کسی صورت بھی تیرے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، چوتھی چیز یہ ذکر فرمائی کہ ان پر مہربانی اور رحم کرتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے کہ وہ بوڑھے ہیں، تیری خدمت کے محتاج ہیں، اگر ان سے کسی بھی لحاظ سے تیرا مزاج میل نہیں کھا رہا، مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا ہے، بیماری لمبی ہو گئی، 100 معاملات ہیں، تو خاص رحم اور مہربانی کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا، ان کے سامنے اکڑنا نہیں ہے تم نے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پانچویں چیز یہ ذکر کی کہ اس حالت میں بھی ادب بھی، احترام بھی کرنا ہے، بے ادبی گستاخی بھی نہیں کرنی، اور اس سے بڑھ کر کہ تم نے ان دونوں کے حق میں دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اے میرے رب کریم، جس طرح انہوں نے جبکہ میں محتاج تھا، بول نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، مانگ نہیں سکتا تھا، روتا تھا، اور انہوں نے میری تربیت کی ہے، تو میرا رب ہے، تو نے نعمتیں دی، تیرا شکر میرے اوپر واجب، اور رب بھی ایک ہے اور ماں باپ بھی ایک ہی ہوتے ہیں، لہٰذا دنیا میں میرے آنے کا ظاہری سبب یہی ماں باپ ہے، حقیقی سبب تو تیرا حکم ہے، اس لیے تو ہمیں جس حال میں رکھے ہم تیرے سامنے شکوہ نہیں کر سکتے کہ یہ جرم ہے۔ اسی طرح ماں باپ بھی ظاہراً میرے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہیں، لہٰذا کسی بھی حال میں مجھے ان کو ناراض کرنے کا اجازت نہیں ہے، ان کی بے ادبی کرنا، بد اخلاقی کرنا، گستاخی کرنا، ان کو جھڑکنا اور زبان سے بھی ان کو تکلیف پہنچانا، چاہے جائے کہ کوئی عمل سے کرے، یہ تو جائز بالکل نہیں، یہ تو حرام ہے۔